کی، اور آج کے سبق کے اعلان میں نے سلطان مراد خان تک میں نے طے کیا تھا، مگر پھر بعد میں خیال ہوا کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس میں سلطان بائی یزید الدرم اس کو بھی ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ تو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے گزشتہ درس ہم نے ختم کیا تھا کہ جو اس زمانے کے مسائل تھے، جو جاگیردارانہ نظام جو چلا آ رہا تھا، اور مسلمانوں میں بھی تھا اور غیر مسلموں میں بھی، اور اس میں یہ تھا کہ جو بادشاہ کی طاقت ہوتی تھی اس کا انحصار جاگیرداروں پر ہوتا تھا، اور بہت سارے جو بڑے بڑے چودھری ہیں، جاگیردار ہیں، ان کے پاس جو افرادی طاقت ہوتی تھی اس کو جمع کر کے وہ بادشاہ کے پرچم کے نیچے لڑتے تھے۔ تو زمینیں جو ہیں وہ بادشاہ کی طرف ہی سے ان کو دی جاتی تھی، یعنی ایک علاقہ مثلاً ہم شروع سے بات ہو لیتے ہیں کہ علاقہ فتح ہوا، اس مفتوح علاقے کو بادشاہ 10-12 بڑی بڑی جاگیروں میں یا اس سے زیادہ جاگیروں میں تقسیم کر دے گا، اور ہر جاگیر پر ایک معتمد آدمی کو یا ایک بڑے افسر کو مقرر کر دے گا۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ جاگیردار، اب وہ پہلے صرف افسر تھا، وہ جاگیردار بن گیا، تو وہ یہ کرتا تھا کہ جتنی پیداوار ہے اس علاقے کی محصولات وہ خود وصول کرتا تھا، اور اس کے بدلے وہ سلطنت کو کیا دیتا تھا کہ جب بھی جنگ کے لیے طاقت چاہیے ہوگی وہ اپنے علاقے سے خاص فوج تیار کرے گا، اس کی تربیت کرنا بھی اسی کی ذمہ ہوتی تھی، اور ان کی تنخواہیں شنخواہیں یا جو بھی ان کا گزر بسر ہے وہ بھی اسی جاگیردار کے ذمہ ہوتا تھا، اور بوقت ضرورت پھر اس فوج کو لے کے بادشاہ کے پاس چلا جاتا تھا۔ تو اس میں جو مسائل تھے وہ یہ کہ اس میں جو جاگیردار بعض اوقات زیادہ طاقتور ہو جاتا، وہ کبھی دشمن سے بھی مل جاتا تھا، کبھی خود بغاوت کر کے اپنے علاقے کی حکومت لے لیتا تھا۔ یہ خود جو اس سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا ارطغرل، وہ خود بھی جاگیردار تھا اسی قسم کا۔ تو اچھا، دوسرا مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ ابھی نئے مسلمان ہو رہے تھے سلطنت عثمانیہ میں، تو ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا، ان کو اسلام پہ پکا کرنا، یہ ایک مستقل مسئلہ تھا۔ اور تیسرا جو مسئلہ تھا ان ذمی نصرانیوں کا تھا جو بازنطینیوں کے ان کے پرچم تلے صدیوں تک وہ رہے، ان کی رعایا رہے، تو اب بھی ان کا عیسائیوں کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہوتا تھا، اور بعض اوقات وہ بغاوتیں بھی کرتے تھے۔ اور چوتھا مسئلہ وہ تھا کہ جو بچے جنگ میں لاوارث ہو گئے، اور چونکہ جن علاقوں میں جہاد ہوتا تھا زیادہ نصرانیوں کے علاقے تھے، اور وہی زیادہ قتل بھی ہوتے تھے، اور انہی کے بچے لاوارث ہوتے تھے، تو ان کا کیا کیا جائے؟ تو ان سارے مسائل کے لیے علاؤالدین پاشا نے ایک جدید نظام بنایا، اور اس میں یہ صورت کی گئی کہ فوج کی 3 قسمیں انہوں نے کر دی۔ ایک تنخواہ دار بنائی گئی فوج جس کو باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی، اور وہ ہمیشہ بادشاہ کی کمان میں رہتے تھے۔ ایک فوج وہی جاگیرداروں والی، وہ بھی اپنی جگہ تھی، اور ایک پھر بے ضابطہ فوج تھی، یعنی جسے آپ رضاکار کہہ لیں۔ اچھا، پھر انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ مجموعی طور پر جو مستقل فوج جو ہے نا، اس میں 90,000 سپاہی ہوتے تھے، اور جاگیردار جو ہیں ان کے لیے یہ کیا کہ جو علاقے نئے فتح کرتے تھے تو جاگیرداروں کی فوجوں کو وہاں پہ متعین کر دیتے تھے، اور ان کے ذمہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ جنگ کے موقع پر ہمارے ساتھ آپ آئیں گے، بلکہ اور بہت سارے کام ان کے سپرد کیے۔ ان سارے علاقوں میں قلعے بنانا، سڑکیں بنانا، اور اس طرح کانے کھودنا، معدنیات نکالنا، یہ سارے کام بھی یعنی جاگیرداروں کا ایک جدید نظام بنا کے ان کے سپرد کیا گیا۔ اچھا، جو وہ تھے بے ضابطہ فوج تھی، یعنی رضاکار، یہ عام طور پہ وہ ہوتے تھے جو غازیوں کی تنظیمیں ہیں، مجاہدین کی تنظیمیں، تو وہ لوگ اس میں حصہ لیتے تھے۔ تو ان کو مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا، اور مال غنیمت کے علاوہ باقی ہر ایک شخص کا اپنا اپنا مشغلہ تھا، تو اس سے اپنی گزر بسر وہ کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال جو یورپی جو مورخین تھے وہ اس نظام کی بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عثمانی ہے یہ ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ان کا جاسوسی نظام بھی ان کا بہت عمدہ ہے، وہ صحیح خبریں دیتا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ان کی فوج کا خاصہ یہ ہے کہ اچانک پہنچ جاتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا ان کی فوج کب روانہ ہوتی ہے،
اور ایک دن میں وہ اتنا فاصلہ طے کرتے ہیں جتنا کہ ہم لوگ 3 دنوں میں طے کرتے ہیں۔ تو خیر یہ جو زمانہ ہے عثمانیوں کا، اس وقت یورپ میں منظم افواج کا رواج ہی نہیں تھا۔ وہاں پر ابھی تک آپ یوں سمجھیں کہ جیسے قبائلی جتھے جمع ہو جاتے ہیں لڑتے ہیں، اس طرح کا رواج تھا۔ تو یورپ کی تاریخ میں جو پہلی پیشہ ور فوج ہے وہ فرانس کی فوج تھی۔ اسے کیا کہا جاتا تھا؟ عہد جدید کی پہلی پیشہ ور فوج، جس سے باقاعدہ پورا سال تنخواہیں ملتی تھی، پورا سال وہ چھاونی میں رہتی تھی۔ تو ان کی جو جدید فوج تھی وہ عثمانیوں کی ان جدید افواج کے تقریباً 100 سال بعد وہ وجود میں آئی ہیں۔ بہرحال تو ایک صورتحال تو یہ ہوئی۔ اچھا، اور خان کے زمانے میں 742 ہجری میں 742 ہجری میں ان کو موقع ملا اور انہوں نے یورپ میں قدم رکھا، اور خان کا بیٹا تھا سلیمان، اس کو اس نے بھیجا کہ آپ سمندر پار جائیں اور وہاں جا کے اس کے سے پہلے کچھ ایسے حالات بھی پیش آئے کہ ان کے لیے وہاں جانا آسان ہو گیا، ان کو ایک موقع مل گیا خود یورپ کے بادشاہوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے۔ تو ایک نے دعوت دی کہ آپ آئیں ہماری مدد کے لیے، تو انہوں نے موقع اچھا پایا۔ تو اس کا بیٹا سلیمان پاشا وہ کشتیوں کے ذریعے اس نے جو درمیان میں سمندر پڑتا ہے، خلیج پڑتی ہے، بحیرہ مرمرہ، اس سے پار کیا۔ یہ نقشے پہ ذرا یہ آپ اس چیز کو دیکھیں ذرا، یہ نقشے میں آپ کے سامنے ترکی کا نقشہ پچھلی بار ہمارے سامنے آیا تھا، اس نقشے کو ذرا سامنے رکھیں۔ یہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پچھلی بار ایک نقشہ ترکی کا آپ نے شو کیا تھا، ذرا اس کو سامنے لائیں ذرا، یا کوئی اور نقشہ کر لیں، اس میں تو خیر وہ علاقے بالکل نظر نہیں آ رہے نا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ نقشہ چینج ہو سکتا ہے کیا؟ اگر اس سے بھی آپ نقشے میں نقشہ نمبر 21 کھول لیں تب بھی کوئی ذرا بات سامنے آ جائے گی۔ نقشہ نمبر 21، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ نقشہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نقشے میں آپ دیکھیں، یہ جو ایک طرف ایشیا کوچک ترکی لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ کو یورپ کا علاقہ مقدونیہ ہے۔ مقدونیہ تو بہت سارے صوبوں کا مجموعہ آپ سمجھ لیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں سمندر بالکل تنگ ہو گیا ہے نا، یعنی جہاں ترکی ہے دوسری طرف یورپ ہے، تو یہ درمیان میں جو خلیج سے بنی ہوئی ہے، وہ دیکھنے میں ایسا شکل ایسی بنتی جیسے ایک مگرمچھ ہے نا، مگرمچھ کی سی شکل بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کو بحیرہ مرمرہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر اس کے اندر حصے ہیں، اس کے اندر نا ان کا الگ الگ نام ہے۔ یعنی اگر آپ دائیں طرف جائیں اس میں بالکل، تو جہاں سمندر تقریباً یہ سمجھیں کہ 2-3 کلومیٹر رہ گیا ہے دائیں طرف، بالکل دائیں طرف نہیں، دائیں طرف۔ پہلے تو آپ بحیرہ مرمرہ پہ آئیں، سیدھے ہاتھ پہ، سیدھے ہاتھ پہ، تو الٹے ہاتھ پہ آپ جا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ پہ مشرق کی طرف نہیں، یہ تو الٹا ہے، مشرق کی طرف، ہاں، اور اوپر اور اوپر، نہیں نہیں، اس سے یہ بحیرہ اسود ہے، یہ اب جہاں پر ہے نا یہ جگہ بحیرہ مرمرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو دونوں اس کے کنارے ہیں، ایک کنارہ اس کا بحیرہ اسود سے ملا ہوا ہے، اور یہاں باریک سا کی پٹی سمندر کی بیچ میں رہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کہتے ہیں گولڈن ہار کہتے ہیں، یا شاخ زرین کہتے ہیں اس کو۔ اور اس کے دوسری جو تکون جو بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، یہ قسطنطینیہ، یہ استنبول ہے۔ اور دوسری طرف آپ آئیں، یعنی تھوڑا سا مغرب کی طرف آئیں، یہ جو مگرمچھ کی شکل کا جو سمندر ہے، یہ بس یہ جگہ، اس سے کہتے ہیں درہ دانیال۔ یہ جو باریک سا پٹی ہے تقریباً کوئی 2 یا 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اس کو درہ دانیال کہتے ہیں۔ تو یہ دو جو مقامات ہیں، یا آج بھی ترکی میں بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو علاقہ ہے، یہ سلیمان پاشا نے یہاں سے سمندر عبور کیا اور درہ دانیال کو انہوں نے عبور کیا۔ ابھی یہ قسطنطینیہ کی طرف نہیں گئے، ابھی جہاں پر کرسر ہے یہیں سے یہ سمندر عبور کر کے دوسری طرف گئے ہیں، اور وہاں مضافات کے علاقے انہوں نے فتح کیے۔ اور
اس طریقے سے یہاں قریب میں ایک مشہور شہر تھا گیلی پولی جسے کہا جاتا تھا، اس کو انہوں نے گھیر لیا، اور قسطنطینیہ سے تقریباً یہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے گیلی پولی. تو اسے گھیرا تو بہت مشکل تھا اس شہر کو فتح کرنا، لیکن اللہ کی شان کے انہی دنوں زلزلہ آیا اور اس کی فصیل گر گئی. تو اس طریقے سے مسلمانوں نے شہر کو فتح کر لیا. تو یہاں سے اس کے بعد آپ سمجھے سلطنت عثمانیہ دو حصے، دو صوبے اس کے بن گئے. ایک وہ جو آپ کو یہاں پہ نقشے میں یلو کلر میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہتے تھے اناتولیا، وہ تو پہلے سے اس کا نام اناتولیا تھا. اور ایک وہ جو یورپ میں ہے، یورپ میں جو بھی ان کے صوبے تھے جن کی ابھی ابتدا ہوئی اور آخر میں وہ جاتے جاتے وسطی یورپ تک پہنچ گئے تھے، اس پورے حصے کو کہتے تھے رومیلی. رومیلی اسے کہتے ہیں، یعنی سمندر کے پارے والا علاقہ، ٹھیک ہے. تو اور پھر ان دو صوبوں بہت سارے صوبے کہہ لیں یا ضلع یا صوبے داریاں بہت ساری تھی. تو یہ سلیمان شاہ گویا کہ رومیلی کا پہلا فاتح تھا، سلیمان پاشا پہلا فاتح تھا. اور لیکن اس فتح کے کچھ عرصے بعد اس کی وفات ہو گئی، اور جس کی وجہ سے یعنی مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا. لیکن جہاں اس کی وفات ہوئی ہے تو مسلمانوں نے وہیں پہ اپنی چوکیاں بنا لی کہ اب ہم نے یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہم نے اس سے آگے ہی جانا ہے. اچھا جی، سلیمان پاشا کی وفات ہو گئی تو اور خان نے اپنے دوسرے بیٹے کو آگے بڑھایا جو مراد خان جس کا نام تھا. اور مراد خان نے یوں سمجھیں کہ جو خاص قسطنطینیہ ہے اس کے آس پاس کے اس نے کئی علاقے اس نے فتح کر لیے. یعنی اب کوشش یہ تھی کہ قسطنطینیہ کو پیچھے سے گھیر لیں، اور یہ مہم ابھی جاری تھی کہ اور خان کی وفات ہو گئی. تو 83 سال اس نے عمر پائی ہے، 35 سال حکومت کی ہے. جو اس کے باپ کی حکومت تھی یعنی عثمان خان کی، اور خان نے اس میں 6 گنا اس میں اضافہ کیا. اب اس کے بعد اس کا بیٹا مراد خان، جسے مراد اول بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کا جانشین ہوا. جب وہ تخت پہ بیٹھا تو اس کی عمر صرف 34 سال تھی. بہت بہادر، سمجھدار اور دور اندیش حکمران تھا. تو جب یہ تخت نشین ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ اناتولیا کا علاقہ تھا، یہ ان کے پاس تھا، لیکن وہ بھی پورا نہیں تھا. یعنی اناتولیا کے مشرق میں ابھی بھی بہت ساری آزاد ترک ریاستیں وہ موجود تھیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اناتولیا میں جو آپ کو نقشے میں نظر آ رہا ہے جو یلو کلر میں ہے، یعنی بلکہ آپ اورنج کلر آپ کہہ لیں اس میں ہے، یہ تقریباً اس کا 1/3 ان کے پاس تھا، 2/3 ابھی بھی بہت سارے سرداروں کے پاس تھا. اور ادھر یورپ میں آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 100 میل تقریباً آپ چوڑائی اس کی کہہ لیں، اور تقریباً 30-40 میل اس کی آپ 30-40 میل چوڑائی کہہ لیں، اور کوئی 100 کلومیٹر اس کی لمبائی کہہ لیں. یہ علاقہ ان کے پاس تھا. تو جس میں اہم جو جگہ تھی وہ گیلی پولی تھا. اب اس کے بعد مراد خان جو ہے نا، اس نے جو فتوحات شروع کی ہیں، یعنی پہلی بار اس نے توجہ دی ہے اناتولیا کو پورا اپنے قبضے میں لینے پہ. تو اس نے اناتولیا کی طرف اس نے فوج کشی کی ہے. اور اناتولیا میں جو آج کل ترکی کا موجودہ جو صدر مقام ہے جسے انقرہ کہا جاتا ہے، پرانا نام اس کا ہے انگورا. تو یہ انگورا کو اس نے فتح کیا. یہاں پہ جو حکمران تھے وہ عثمانی سلاطین کے مخالف تھے، تو یہ وجہ بن گئی آپس میں کشیدگی کی اور لڑائی کی. تو مراد خان نے پھر یہاں پہ اس علاقے کو فتح کیا. تو جب یہ علاقہ فتح ہوا تو یہاں قریب میں ایک اور حاکم تھا جس کو ابن قرمان کہا جاتا تھا. تو اسے پریشانی ہو گئی کہ یہ عثمانی اور اناتولیا کے باقی علاقوں کو بھی لے رہے ہیں اپنے قبضے میں. تو اس نے پھر مختلف قبائل کو ملا کے مراد خان سے مقابلہ کیا، لیکن اس کو بھی شکست ہوئی اور اس کا علاقہ بھی مراد خان کے قبضے میں آ گیا. اچھا، اب یہ جہاں تک یہ ترکی میں یہ پہنچے تھے جو علاقے انہوں نے فتح کیا تھا، تو اور اس پہ اب قسطنطینیہ پہ قبضہ کرنا بہت اہم تھا. لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت تھی کہ مسلمان تقریباً 7 صدیوں سے بلکہ اس پہ قبضے کی کوشش کر رہے تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے، لیکن وہ کبھی بھی فتح نہیں ہو سکا تھا، ہر مہم ناکام رہی تھی. تو اس لیے اس نے بھی جلدی نہیں کی، بلکہ قسطنطینیہ کے ارد گرد کے مختلف علاقے فتح کیے. تو اس میں ایک بہت اہم شہر تھا جو قسطنطینیہ سے تقریباً یوں سمجھیں کہ کوئی 130 کلومیٹر وہ شہر دور تھا، یعنی یورپ کی طرف تھا، اس سے آگے تھا.
قسطنطینیہ کو پیچھے چھوڑ دیا. اس سے آگے وہ شہر تھا جس کو ایدرنا کہا جاتا ہے یا ایڈریا نوپل کہا جاتا ہے انگریزی میں. یہاں نقشے میں تو نظر نہیں آئے گا، ظاہر نقشہ یہ تفصیلی نقشہ نہیں ہے تو، لیکن ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں کرسر کے ذریعے کہ یہ شہر کہاں تھا. قسطنطینیہ سے تھوڑا سا آپ اوپر کی طرف شمال کی طرف چلے جائیں، یا کوئی دوسرا نقشہ جس میں قسطنطینیہ نظر آ رہا ہو تو اس سے پھر ہم مدد لے سکتے ہیں. ٹھہرے میں دیکھتا ہوں، شاید ہمارے پاس جو نقشے ہیں اس میں کئی دروازے ہو. یہ پچھلی بار ایک نقشہ سامنے آیا تھا نا ہمارے، وہ بہت اچھا نقشہ تھا. یا پھر آپ اس کو دیکھ لیں، نقشہ نمبر 30 کے اندر بھی آپ کو کچھ بہتر آپ کو نظر آ جائے گا. نقشہ نمبر 30 میں، ہاں یہ جی اس نقشے میں بھی آپ دیکھیں جہاں پہ یہ قسطنطینیہ بنا ہوا ہے نا، جہاں پہ قسطنطینیہ ہے، اس سے آپ تھوڑا سا آپ جہاں پہ قسطنطینیہ کا تا بنا ہوا ہے نا، سمجھے یہ تا جہاں پر ہے ادھر ہے ایڈریانوپل. یہ یہاں پہ انہوں نے اس کو پھر اپنا انہوں نے دارالحکومت اس کو بنا لیا. یعنی جیسے میں نے کہا جس علاقے پہ یہ قبضہ کرتے، سرحد پہ جو آخری شہر ہوتا تھا اس کو دارالحکومت بنا لیتے. اچھا، پھر اسی زمانے میں انہوں نے ینیچری فوج، جو مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ جناب جو لاوارث بچے رہ گئے، ان لاوارث بچوں کا کیا کیا جائے، تو ان لاوارث بچوں کے لیے انہوں نے خاص فوج بنائی. اس میں ویسے اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام اور خان کے زمانے میں ہو گیا تھا، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ مراد اول نے کیا تھا. بہرحال جو یہ جو فوج تھی یہ ان لوگوں پہ مشتمل تھی جو اس میں نومسلموں کے بچے بھی تھے، اور جو نصرانی جو تھے ان کے جو جنگ میں مقتول ہو گئے ان کے بچے بھی تھے. اور مقصد یہ تھا تاکہ جو قیدی بچے ہیں، لاوارث بچے ہیں، اسلام نومسلم گھروں کے بچے ہیں، تو ان کو بھی حکومت کی طرف سے خاص پیکج ان کو دیا جائے، اور ان کو علوم و فنون ماہر ان کو کیا جائے، اور وہ بالکل قوم کے لیے یوں سمجھیں کہ ان کی خدمات بھی ہوں اور ان کو ہر قسم کی سہولت ملے، دولت کے لحاظ سے بھی، عزت کے لحاظ سے. تو اس فوج کو انہوں نے ایک خاص اس میں یوں سمجھے فلسفہ اس فوج کا انہوں نے رکھا کہ اس فوج میں جتنے بھی لڑکے ہوں گے یہ سب بادشاہ کی اولاد شمار ہوں گے، اور بادشاہی کی کمان میں رہیں گے، اور ان کا کھانا پینا رہائش سب کچھ وہ بادشاہ کے قریب ہی ہوگی. یعنی جو بادشاہ کا محل ہے اس کے قریب ایک خاص چھاونی ہوتی تھی، اس میں لوگ رہتے تھے، اسی میں ان کی تربیت ہوتی تھی. وہ ظاہر ہے وہ سارا اسلامی ماحول ہوتا تھا. اور یہ لوگ بادشاہ کو وہ القاب ان القاب سے نہیں پکارتے تھے جو دیگر لوگ پکارتے، بلکہ یہ بادشاہ کو ابا کہتے تھے، ابا یا باپ یا والد کہہ کے اس سے بات کرتے تھے. تو چونکہ ظاہر ہے سارا اسلامی ماحول میں کام ہو رہا تھا، اس لیے جو نصرانیوں کے بچے بھی اس تربیت گاہ میں آتے تھے تو اس میں کوئی الگ سے ان پر محنت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اس ماحول کو مسلمان ہو جاتے. تو یورپی جو مورخین ہیں اس کو بڑا بدنما کر کے پیش کرتے ہیں کہ جی بچوں کو ماں باپ سے چھینا جاتا تھا، جبراً مسلمان بنایا جاتا تھا، اور ان سے فوجی خدمات زبردستی لی جاتی تھی. تو اگر بالفرض ایسا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکے پھر اتنی جانثاری کے ساتھ بادشاہ کی خدمت کریں. یہ تو تاریخ میں سب مانتے ہیں کہ ینیچری فوج، یہ اس فوج نے ہمیشہ فتوحات میں بہت اہم کردار ادا کیا، سب سے زیادہ جانثار یہ ہوتا تھا. تو اگر ان کو جبراً چھینا گیا ہوتا، جبراً ان کو مسلمان کیا گیا ہوتا اور زبردستی ان کو دی گئی ہوتی، تو زبردستی میں تو کوئی کام بھی انسان دل سے نہیں کرتا. تو جو ان کے کارنامے ہیں وہ کارنامے وجود آتے ہی نہیں. تو اس فوج کے جو سپاہی تھے ان کی وردی بالکل الگ تھی. یعنی ان کی جو ٹوپیاں سفید ٹوپیاں پہنتے تھے، باقی جو وردی ہوتی ہے وہ بھی زیادہ سفید رنگ کی ہوتی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج کل سپاہی ہیں، بعض آپ دیکھتے ہوں گے کہ دستوں میں ترچھی ٹوپی رکھی جاتی ہے بعض دستوں میں. تو میرے مطالعے کے مطابق یہ کام بھی پہلی بار ینیچری نے کیا تھا کہ سپاہیوں کی ٹوپیاں ترچھی ہوتی تھی، افسر کی ٹوپی وہ سیدھی ہوتی تھی. اور ان کا جو پرچم تھا اس میں ایک تلوار ہوتی تھی، یعنی حضرت علی کی طرف منسوب کر کے اس کو ذوالفقار کہا جاتا تھا. یعنی حضرت علی کی تلوار وہ ان کا پرچم کا نشان تھا. تو یہ ایک زمانے تک یہ فوج جو تھی وہ
صف اول میں لڑنے والی تھی، بڑے کارنامے انجام دیے۔ البتہ سلطان مراد رابع یعنی 17ویں عیسوی میں جا کے اس فوج کا زوال ہوا ہے، اور اس فوج میں پھر کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور آگے جا کے پھر 18ویں صدی عیسوی میں اس فوج کو پھر ختم کیا گیا۔ تو خیر اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں جی۔ مراد خان کی بڑی جو فتوحات ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ مراد خان نے سن 763 میں اس نے مقدونیہ فتح کیا، جو بہت بڑا صوبہ تھا، اس کے اندر کئی سمجھے ضلع، وہ سارا علاقہ مراد خان کے دور میں فتح ہوا ہے۔ مراد خان کا سپہ سالار تھا لالا شاہین، سپہ سالار ریگولر بیگی کہتے تھے، تو اس نے بڑا اہم کردار اس نے ادا کیا۔ تو یہ فتوحات اس کی دیکھ کے پھر یورپی حکمران جو ہے وہ پریشان ہو گئے، اضطراب کہ یہ تو مسلمان آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان سب نے پھر مل کے، جو میں ان کا پوپ بیٹھتا تھا اس زمانے کا، یہ پوپ تھا، اس کو اربن پنجم کہا جاتا تھا، پوپ اربن پنجم یا اربن خامس۔ تو اس نے اعلان کیا صلیبی جنگ، اور صلیبی جنگ کا اعلان کر کے یورپی بادشاہوں پہ فرض کر دیا اس نے کہ شرعاً آپ پہ لازم ہے کہ آپ ترکوں سے لڑیں، مراد خان کو شکست دیں۔ چنانچہ کئی ممالک جن میں ہنگری ہے، سربیا ہے، بوسنیا ہے، رومانیہ ہے، یہ سارے جناب لشکر مل کے اس کے مقابلے میں نکلے۔ 764 ہجری کی بات ہے، اور عیسوی لحاظ سے 1363 عیسوی بنے گئی ہے۔ تو یہ جنگ جو ہوئی ہے بلغاریہ کے قریب، یہ جنگ ہوئی ہے، دریائے مارٹیزا اسے کہتے ہیں، جنگ مارٹیزا کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر یہ بہت خوفناک جنگ ہوئی ہے، تقریباً اس میں پورا لشکر جو عیسائیوں کا تھا وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، اور ان کے جو حکمران تھے جیسے ہنگری کا بادشاہ ہے، سربیا کا بادشاہ ہے، یہ بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگے ہیں۔ ہنگری کا بادشاہ تو اس طرح بچا ہے کہ اس کو بچنے کی امید ہی نہیں تھی، تو جب وہ صحیح سلامت اپنے ملک پہنچ گیا تو اپنے جان کے شکرانے میں اس نے گرجا اس نے وہاں پہ تعمیر کیا۔ تو اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ سلطنت عثمانیہ یورپ کے ہر طاقت کو وہ پسپا کر سکتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھیں کہ مقدونیہ کا سارا علاقہ، بلکہ کوہ بلقان کے جنوب کا تقریباً سارا علاقہ وہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ اچھا، مزید یہ کہ قسطنطینیہ جو ہے اب وہ 3 طرف سے گھر گیا، بس سمندر کا راستہ اس کا کھلا تھا، باقی وہ کسی طرف سے جو اس کے بری راستے سے سارے بند ہو گئے، اور دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا، اس کی فتح پھر آسان ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد اور بھی کئی جنگیں ہوئی ہیں، جن میں ایک جنگ سماکوف بڑی مشہور ہے، اور اس جنگ میں بھی یہ ہوا کہ یہ 772 میں ہوئی ہے، اور اس میں سربیا کا بادشاہ اور بلغاریہ کی فوج، یہ 2 ملک جمع ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں، اور یہاں پر بھی ان کو شکست ہوئی ہے۔ تو پھر چونکہ سربیا کے بادشاہ نے دشمنی نکالی تھی اپنی، لہٰذا اس کے بعد پھر سلطان مراد نے سربیا کی طرف توجہ دی، اور 768 ہجری میں تقریباً پورا سربیا انہوں نے فتح کر دیا، ساتھ ہی میں بلغاریہ پہ حملہ کیا، بلغاریہ کا بھی اکثر علاقہ، یہ تقریباً آدھا ملک انہوں نے فتح کر لیا۔ اب جو یورپین ممالک تھے انہوں نے پھر معاہدوں پر آمادگی ظاہر کی، تو یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ یورپی ممالک نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ اچھا، یہ الگ بات کہ وہ معاہدوں پہ قائم نہیں رہے، جب بھی ان کو موقع ملتا تھا پھر وہ دوبارہ اپنے علاقے لینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے، انہیں حاصل کچھ نہیں ہوا، اور عثمانیوں نے ہمیشہ ان کو زبردست ان کو جواب دیا۔ تو یہ تو صورتحال تھی اس کی۔ دوسری طرف جو قسطنطینیہ کا بادشاہ تھا، تو وہ یہ جسے قیصر کہتے ہیں، وہ ڈر رہا تھا کہ میں تو اب خشکی کا راستہ میرا بند ہو گیا ہے، تو اس کی پوری کوشش تھی کہ یورپ کو وہ ابھارے دوبارہ ان سے لڑنے پہ، تو اس کی کوششیں جاری رہی، اور یہ خبریں ظاہر سلطان مراد کو بھی ملتی رہیں، بعد میں اس کے جانشینوں کے دور میں بھی قیصر کی یہ حرکتیں جاری رہیں، قیصر تبدیل بھی ہوتے رہے، ایک مر جاتا دوسرا آ جاتا، لیکن چونکہ یہ قسطنطینیہ سازشوں کا مرکز بن گیا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلاف، اور چونکہ یہ بادشاہت بڑی پرانی تھی، بلکہ یورپ میں جو آپ کو بادشاہتیں نظر آتی ہیں ان میں سے بہت سے تو بازنطینیوں کے صوبے دار تھے جو بعد میں خود مختار ہو گئے،
تو ایک لحاظ سے آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی مثال خلیفہ جیسی تھی قیصر کی نا، تو اس لیے جو وہ بات کہتا تھا تو اس کا اثر ہوتا تھا، تو وہ بار بار یورپی طاقتوں کو عثمانیوں کے خلاف ابھارتا تھا. تو یہی وجہ تھی کہ عثمانی بھی قسطنطینیہ پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ سنجیدہ تھے، اور انہوں نے چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس فتنے کو ختم کریں. اچھا، 778 تک سلطان مراد یورپی ممالک کو ٹھیک ٹھاک ان کو سبق دے چکا تھا اور ان کو گھٹنوں کے بل جھکا چکا تھا. تو اس کے بعد سلطان کی جو باقی زندگی تھی 778 سے لے کے 783، 5 سال میں اس نے بھرپور ترقیاتی کام کرا ہے. پہلے بھی کراتا رہا، جو معمول کے کام تھے جو اس کے باپ دادا کے زمانے کے تو جاری تھے، لیکن اس کے علاوہ اس نے اور بہت سارے کام کیے، اور جو تنظیمات تھیں سلطنت کی تشکیلات تھیں ان کو مزید بہتر کیا، اور پیشہ ور فوج اور جاگیروں کی جو فوجیں تھیں ان میں مزید اس میں جدتیں اس نے کرائیں. سرکاری زمینوں کے حسابات بالکل الگ کرائے، ان کی حد بندی کرائی کہ ہمارے ملک میں یہی زمینیں سرکاری ہیں، اور پھر ان میں مساجد قائم کی، مدارس قائم کیے، خانقاہوں کے لیے زمینیں وقف کی، یعنی مساجد کے لیے بھی، مدارس کے لیے بھی، خانقاہوں کے لیے. ان کو اتنی سمجھیں کہ زمینیں، زرعی زمینیں ان کے نام کر دی کہ ہر مسجد کے لیے زرعی زمین ہے، اور اس کی آمدن سے اس مسجد کے اخراجات پورے ہوں گے. اسی طرح مدرسے اور خانقاہوں کے لیے تو چندے کی ضرورت ان کو نہیں رہتی تھی وہاں کے دینی اداروں کو. اسی طریقے سے جو وہاں پہ جو غیر مسلم شہری تھے، جو بھی علاقے انہوں نے فتح کیے تھے، ظاہر ہے یورپ کا بھی کافی علاقہ فتح کیا تھا، تو یہاں کے ذمیوں کو بھی اس نے فوج میں شامل کیا، یعنی مقامی نصرانیوں کو بھی فوج میں شامل کیا، اور ان کو ایسے کام دیے کہ جو میدان جنگ کے علاوہ تھے، اور ان کو اچھی تنخواہیں اس کی ملتی تھی. مثلا خیمے لگانا، اب اس کے لیے سینکڑوں آدمی چاہیے ہوتے تھے. اسی طرح جو رسد کا نظام ہے، جیسے آپ مواصلات کا نظام آپ کہہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں فوجیوں کے لیے کھانا وانا پکانا، بہت سارے کام تھے جو ان کے ذمہ کیے. اسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے لیے جو پرچم کے لیے انہوں نے سرخ رنگ طے ہوا، یعنی سرخ پرچم کا ہوتا تھا، اور وہی پرچم کا آج تک چلا آ رہا ہے. یعنی ترکی جدید ترکی بن گیا، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، لیکن پرچم کا رنگ ان کا آج بھی وہی ہے. پھر اس زمانے میں مراد خان نے کچھ اہم کام یہ کیے کہ آس پاس جو ریاستیں تھیں، یعنی اناطولیہ کی ریاستیں اور مختلف ترک قبائل کے پاس تھی، تو مراد خان اب اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ جب چاہتا وہ حملہ کر کے خونریزی کے ذریعے ان کو فتح کر سکتا تھا، مگر وہ چاہتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کا خون بہائے. تو اس نے پھر سیاسی تدبیروں کے ذریعے مختلف علاقے حاصل کیے. مثلا اس نے ایک کام یہ کیا کہ اس کا جو بیٹا تھا بایزید، اس کا نکاح اس نے جو قرامان قبیلہ تھا جس کے پاس کافی سارا علاقہ تھا، تو شہزادے کی شادی وہاں کی اس کے سردار کی بیٹی سے کر دی. تو جب وہ شادی ہو گئی تو ظاہر تعلقات آپس میں بہت اچھے ہو گئے، اور اس کی وجہ سے آپ یوں سمجھیں کہ آگے چل کے وہ علاقہ بھی عثمانیوں کے پاس آ گیا. اسی طرح حمیدیہ ایک علاقہ تھا، پوری ایک ریاست تھی، اس میں بہت سے قلعے تھے اس میں. تو حمیدیہ کے والی کو سلطان نے ایک بڑی رقم پیش کی کہ اتنی رقم آپ لے لیں اور اپنے فلاں فلاں قلعے ہمیں دیں. چنانچہ کوئی 6-7 قلعے اس نے ان سے خرید دیے. اور پھر اسی زمانے میں اس نے قونیہ کو فتح کیا. کہ قونیہ جو ہے یہ وہ علاقہ تھا جو کہ سلجوقیوں کا دارالحکومت تھا، اور ابھی اس پر ایک دوسرا قبیلہ جو تھا وہ اس پر قابض تھا. تو اس علاقے پر انہوں نے، یہاں پہ جنگ ہوئی تھی، اس نے بڑی کوشش کی جنگ نہ ہو، اور وہاں پہ جو امیر تھا وہاں کا علاء الدین، تو اس نے مشتعل ہو کے سلطنت عثمانیہ پہ حملہ کر دیا تھا. تو اس کے بعد پھر مراد خان ظاہر اس کو جنگ کرنی تھی، تو وہ بڑی فوج لے کے نکلا اور قونیہ کو اس نے فتح کر لیا. لیکن یہ فتح جس طریقے سے ہوئی تھی، یعنی فوج اتنی بڑی تھی کہ وہ لوگ مقابلہ زیادہ کر نہیں سکے، اور اس کے بعد مراد خان نے حکم دیا کہ کسی شہری کو آپ نہ پہنچائیں، اور کسی کے جان و مال کی جان لے کے اس پہ کسی نے کوئی حملہ نہ کیا. لیکن اس میں یہ ہوا کہ لشکر میں جو ذمی تھے نا، کیونکہ میں نے بتایا مراد خان کی فوج ذمی بھی شامل تھے، ذمی جو تھے انہوں نے پھر خلاف ورزی کی، اور کچھ ذمیوں نے مسلمانوں کے دکانیں لوٹی، گھر میں گھس گئے، اور کچھ مسلمانوں کو نے قتل بھی کیا.
تو انہیں موقع مل گیا، چلو اچھا موقع ہے، مسلمانوں سے لڑنے کا موقع مل گیا. سلطان کو جب یہ پتہ لگا تو پھر اس نے ان مجرموں کو بڑی سخت سزائیں دی. ابھی مراد خان کا اپنے طور پر، مراد خان دشمنوں کو دبا چکا تھا، اندرونی کام کر چکا تھا، ناتولیہ کا بڑا علاقہ فتح کر چکا تھا. لیکن ہوا یہ کہ 789 میں ایک بار پھر یورپ میں ہلچل مچی اور پادریوں نے ایسی مہم چلائی کہ آپ یوں سمجھیں کہ جو صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جو تیسری صلیبی جنگ ہوئی تھی، اس قسم کا جوش و خروش پیدا ہو گیا. اب جو ملک جمع ہوئے ہیں ان کے خلاف وہ اتنے زیادہ ہیں. آپ یہ دیکھیں، اس میں اٹلی ہے، اس میں جرمنی ہے، اس میں آسٹریا ہے، پولینڈ ہے، ہنگری ہے، البانیہ ہے، بوسنیا ہے، سربیا ہے، بلغیہ ہے. یوں سمجھے کوئی 1 درجن ممالک یورپ کے جمع ہو گئے، اور اتنی بڑی فوج کبھی بھی جمع نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کے خلاف. اور اس فوج نے سلطنت عثمانیہ کی حدود میں داخل ہو گئی، اور جو لالا شاہین جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ فوج لے کے مقابلے میں گیا ہے، لیکن اس سے بھی شکست ہوئی ہے. اور صرف آپ یوں سمجھیں کہ 5,000 ترک اس میں سے زندہ بچے، باقی تقریباً سارے شہید ہو گئے یا قیدی ہو گئے. تو اب تو صلیبیوں کو اور بھی زیادہ ہمت ہو گئی اور بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگے. تو سلطان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے بھی فوجیں جمع کی اور میدان جنگ پہنچ گیا. تو کوسوو کے میں یہ مقابلہ ہوا ہے، جو بوسنیا کے ساتھ ایک ریاست ہے، اس وہاں پہ یہ اس کے دریا کے کنارے یہ مارکا ہوا. تو وہ اتنی بڑی فوج اپنے سامنے اس نے دیکھی تو تھوڑا پریشان وہ بھی ہوا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی. اس کی دعا کے جو الفاظ ہیں کتب تاریخ میں موجود ہیں، اس نے دعا کی، اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کے سامنے ذلیل نہ کرنا، اور مسلمانوں کو تو فتح نصیب کر، بادشاہت بھی تیری ہے، ساری قوت و اختیار وہ بھی تیرا ہے، تو مجھے دنیا مطلوب نہیں ہے، مجھے تو شہادت مطلوب ہے، تو مسلمانوں کو فتح دے دے، مجھے شہادت نصیب کر دے. تو اس کے بعد جو اگلے دن جنگ ہوئی ہے تو بہت ہی خونریز جنگ ہوئی ہے، اور سلطان کا بیٹا بایزید یلدرم وہ اپنے دستے لے کے دشمنوں کے صفیں الٹتا ہوا ان کے آگے، بادشاہوں کے جو قلب تھا جہاں پہ ان کے بادشاہ کھڑے تھے وہاں تک پہنچ گیا. تو 8 گھنٹے میں تقریباً ان کی اکثر فوج یا ماری گئی یا پسپا ہو گئی، اور خود ان کا جو سربیا کا بادشاہ تھا وہ قتل ہو گیا. یورپ کی تاریخ میں اس کو بدترین شکست سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یورپ کی تاریخ کی مسلمانوں کے خلاف یہ بدترین شکست تھی. اور یوں سمجھے کہ اس جنگ نے ایک کئی صدیوں کی تاریخ کو اس نے تبدیل کر دیا، اور یہ ثابت ہوا کہ ساری یورپین طاقتیں مل کے بھی عثمانیوں کو شکست نہیں دے سکتی تھی. تو جنگ میں تو یہ شاندار فتح نصیب ہوئی، اور اس کے بعد چونکہ سلطان نے اللہ سے دعا کی تھی، اس جنگ کا نام ہے معرکہ کوسوو، جنگ کوسوو کہا جاتا ہے اس کو. تو عربی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قوف سے آپ کو ملے گا، قوف صاد، قوف صاد واو واو الف، تو جنگ معرکۃ قصوہ لکھا ہوتا ہے، اور اردو کتابوں میں یا انگریزی میں تو یہ کوسوو یعنی چھوٹے کاف کے ساتھ ہوگا. تو اس جنگ کے میں اس نے اللہ سے دعا کی تھی میں شہادت نصیب فرمانا، تو فتح بھی مل گئی، اور شہادت اس کی ایسے ہوئی کہ یہ قیدیوں کو دیکھ رہا تھا، زخمیوں کا معائنہ کر رہا تھا، لاشوں کو دیکھ رہا تھا میدان جنگ میں. تو ایک سرب افسر تھا میلاوش قابلوچ، یہ اس طرح لکھنے میں آتا ہے، پتہ نہیں ان کی زبان تلفظ کیا ہوگا، اردو میں جو اس کا نام لکھنے میں آتا ہے میلاوش قابلوچ، بعض لوگ چے بھی پڑھتے ہیں، میلاوچ کہتے ہیں، میلاوچ. تو وہ زخمیوں میں سے وہ کھڑا ہوا اور سلطان کی طرف بڑھا. تو جیسے سلطان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں نا، تو ترک سپاہیوں نے اس کو جو اس کا خنجر ونجر لگے تھے وہ اس سے لے لیے، یعنی اس کو غیر مسلح کر دیا، سلطان کے پاس لے آئے. اب وہ سلطان کے سامنے جھکا جیسے ہاتھ چومنا چاہتا ہو، لیکن ایک اس نے خنجر چھپایا ہوا تھا اپنی آستین میں، اور وہ زہر آلود خنجر تھا. تو ایک دم اس نے سلطان پر وہ وار کیا، خنجر گھونپ دیا. تو وہ اتنا زہریلا خنجر تھا کہ سلطان کچھ دیر کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اور لیکن اس نے آخری الفاظ اس نے یہی کہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی، تو اب میرا بیٹا بایزید وہ میرا ولی عہد ہے، اس کے تم اطاعت کرنا، اور اس شخص نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے تم دوسرے نصرانی قیدیوں کو سزائے مت دینا، ان کے ساتھ اذیت کا معاملہ نہ کرنا. تو کلمہ شہادت پڑھتا ہے دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ واقعہ 15 شعبان 791 ہجری کا ہے،
یعنی 20 اگست 1389 عیسوی. تو ظاہر ہے جس نے قتل کیا تھا اس کو تو قتل کیا گیا، لیکن سلطان کی جیسے وصیت تھی اس وصیت کے مطابق کسی اور قیدی کے ساتھ کوئی سختی نہیں برتی گئی. اور البتہ احتیاط کے طور پہ آئندہ سے یہ ایک قانون بنا لیا گیا کہ کوئی بھی شخص اگر سلطان سے ملنے کے لیے آئے گا، کوئی بھی ہو، کوئی سفیر ہو، امیر ہو، اور سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے الگ سے، تو پہلے اس کی تلاشی ہوگی، تلاشی کے بعد بھی اس کا دایاں بایاں ہاتھ 2 پہلوان پکڑ کے رکھیں، ہاتھ جو ہے اس کے بے بس ہوں گے. سلطان کی 65 سال عمر ہوئی، 31 سال حکومت کی، تقریباً ساری زندگی اس کی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اور فتوحات میں گزری، اور بہت ہی نیک سیرت آدمی تھا. البتہ باپ دادا سے اس کا فرق یہ تھا کہ اس کے باپ دادا نے یعنی اور خان نے، عثمان خان نے بڑی درویشانہ زندگی گزاری تھی. یعنی بس معمولی سا لباس ہے، معمولی سا تخت ہے، سادہ سی کرسی پہ بیٹھ گئے، زمین پر ہی قالین بچھا کے بیٹھ گئے، تو وہ دیکھنے میں قبیلوں کے سردار ہی لگتے تھے. لیکن مراد خان پہلا بادشاہ تھا ان میں سے کہ جس نے شان و شوکت اختیار کی، تاکہ اس کا ایک آئیڈیا آپ کہہ لیں، اس کا نظریہ یہ تھا کہ بادشاہ کی شان و شوکت سے پھر قوموں کے اوپر ایک رعب پڑتا ہے. تو اس کے بعد پھر سلطنت عثمانی کے آگے جو بھی بادشاہ آئے ہیں تو شاہانہ شان و شوکت کے وہ حامل تھے. سلطان مراد کے دور میں تعمیراتی ترقیاں بہت سی ہوئی ہیں، جو سلطنت کا جو دائرہ ہے بہت پھیلا ہے. تو مجموعی طور پر اس میں اور خان نے جو علاقہ فتح کیا تھا، سلطان مراد نے اس میں 5 گنا اضافہ کیا، تو 5 لاکھ مربع کلومیٹر میں اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. اور اس میں سے یوں سمجھیں کہ کوئی 2.5 لاکھ بلکہ تقریباً 2.25 لاکھ آپ کہہ لیں وہ تھا اناطولیہ میں، اور 2.25 لاکھ جو تھا یہ تھا اس میں رومیلی میں، یعنی یورپی علاقوں میں. یورپین مورخین نے بڑی اس کی تعریف کی ہے، اور مثلا ڈاکٹر گبن جو ہے اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی تمام سلطنتوں سے، تمام حکمرانوں سے آگے تھا، اور اس نے چرچ والوں کے ساتھ اس سے کئی گنا بہتر سلوک کیا جو کیتھولک چرچ والوں نے کیا تھا. یعنی آرتھوڈکس چرچ جو ہے، یہ ان کے 2 بڑے آپ سمجھیں کہ بنیادی طور پر ان کے فرقے ہیں عیسائیوں کے. ایک آرتھوڈکس ہے جو قدامت پسند کہلاتے ہیں، سب سے پرانا جو ہے نا وہ یہ آرتھوڈکس ہے، اور دوسرا کیتھولک ہے. تو یہ دونوں فرقوں کی آپس میں نفرتیں ایسی چلی آ رہی تھیں کہ جو علاقے کیتھولک چرچ والوں کے قبضے میں ہوتے تھے وہاں آرتھوڈکس والوں کو بہت ہی ذلیل و خوار کر کے رکھتے تھے، یعنی اپنے مذہب والوں کو بھی بہت زیادہ ان پہ زیادتیاں کرتے تھے. تو یورپین مورخین نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے ساتھ اس سے کہیں بہتر سلوک کیا جو خود ان کے اپنے ہم مذہب ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے. اس کے بعد جناب زمانہ آ جاتا ہے اس کے بیٹے بایزید یلدرم. بایزید یلدرم جب بادشاہ بنا تو اس کی عمر 29 سال تھی، اور اس میں سپاہیانہ صفات بہت زیادہ نمایاں تھی، اور بڑھ چڑھ کے حملے کرنا، تیزی سے محاذ پر پہنچ جانا، یہ اس کی عادت تھی، خاصیت تھی، جس کی وجہ سے اس کو یلدرم کہا جاتا تھا. یہ ترکی کا لفظ ہے یلدرم، اس کا معنی ہے بجلی، یعنی بجلی کی رفتار سے یہ حملہ کرتا ہے. تو اس کے زمانے میں جو سب سے بڑا انقلاب اسے کہہ لیں وہ تھا مغلوں کا ایک بڑا فاتح جسے تیمور کہا جاتا ہے، وہ ظاہر ہوا. چنگیز خان کے بیٹے وغیرہ جو تھے ان کے پھر بیٹوں کے بیٹے پوتے، چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں بن گئی تھی. چنگیز خان نے جو حکومت بنائی تھی اب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم تھی. اس میں سے آگے انہی کے خاندان کا یہ نوجوان تھا تیمور، یہ نکلا، اور اس نے ایک بار پھر مغل سلطنت کو یکجا کر دیا. یعنی مغل سلطنت جن علاقوں میں تھی جیسے وسط ایشیا ہے، خراسان ہے، ایران ہے، اور پھر عراق تک بھی گئی تھی مغل سلطنت، وہ سارے علاقے اس نے فتح کر لیے. مزید یہ کہ اس سے آگے بڑھ کے وہ علاقے بھی اس نے فتح کیے جہاں چنگیز خان یا اس کی اولاد نہیں پہنچی تھی. یعنی ہندوستان میں یہ لوگ آئے تھے ملتان وغیرہ تک اور پھر واپس چلے گئے تھے. اس نے دہلی تک کا علاقہ اس نے فتح کیا. تو اور ذاتی لحاظ سے بڑا عالم فاضل آدمی تھا، یعنی بہت اچھا ادیب تھا، اچھا شاعر تھا، اور علماء کی باتیں سنتا تھا. دربار میں علماء اس کے بڑے بڑے جمع تھے. ہمارے جو درس نظامی کی کتابوں کے مشہور شاعر ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی، تو وہ بھی اسی کے دربار میں تھے. اسی طرح جو ایک مشہور کتاب تھی جو آج کل تو نہیں پڑھائی جا رہی، لیکن جب ہم نے
پڑھا تھا اس زمانے میں، نصاب میں تھی، نحمیر کہتے تھے اس کو، میر سید شریف جرجانی کی لکھی ہوئی نحمیر. یہ آج کل جو پڑھائی جاتی ہے علم النحو جو مولانا مشتاق صاحب کی لکھی ہوئی ہے، وہ سمجھے نحمیری کا اردو ترجمہ ہے. تو وہ علامہ سید شریف جرجانی وہ بھی اس کے دربار میں تھے. اس کے علاوہ شیعہ علماء بھی اس کے دربار میں ہوتے تھے. تو اس کا جو آئیڈیل تھا تیمور کا، وہ تھا چنگیز خان. یعنی وہ چنگیز خان بہرحال اس کا سمجھے اوپر کی نسل میں تو اس کا بزرگ تھا نا، چاہے کافر تھا. تو اس کے ذہن میں اسی طرح کا ایک آئیڈیل بنا ہوا تھا. تو جیسے آج کل بھی ہمارے بعض مسلمان نوجوان وہ کسی ہندو یا کسی عیسائی فٹ بالر کو، کسی کرکٹر کو، کسی اداکار کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں نا، اس لحاظ سے اس نے اپنے یہ سمجھے کہ خاندان کے بڑے چنگیز خان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا. تو کہتا تھا کہ اسی کے طریقے سے میں علاقے فتح کروں گا، جو علاقے اس نے فتح کیے تھے میں دوبارہ ان کو ایک کروں گا. اور جو پالیسی اس نے اپنائی تھی، یعنی دہشت کے ذریعے لوگوں کو قابو کرنا، وہی اس نے بھی اپنائی تھی. اگرچہ مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، لیکن جو علاقے فتح کرتا تھا تو وہاں پر اسی طریقے سے قتل عام کرتا تھا، لوگوں کے سر کاٹ کاٹ کے ٹیلے بنا دیتا تھا، مینار بنا دیتا تھا. فوج بھی اس نے اتنی رکھی جتنی چنگیز خان کے پاس تھی. چنگیز خان کی فوج بھی تقریباً 8 لاکھ تھی، اس نے بھی 8 لاکھ سپاہی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. تو جہاں جاتا کوئی مقابلے میں کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا. تو ادھر سے بایزید بھی اس کی فتوحات بھی جاری تھی، اور بایزید کو اس کا رخ یورپ کی طرف تھا. اور دوسری طرف بایزید نے یورپ علاقے فتح کیے. بلغاریہ اس نے پورا فتح کر لیا، اور بلغاریہ کی فتح کے بعد یورپ میں ایک بار پھر صلیبی جنگ کی پھر دعوت دی گئی. اور اس بار جو ممالک جمع ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں، اس میں برطانیہ، فرانس، آسٹریا، پولینڈ، اسکاٹ لینڈ اور اسپین، سوئٹزرلینڈ، یونان، اٹلی، ہنگری، ولیچیا، بہت سارے ممالک جمع ہو گئے. اور یہ 799 میں یہ سمجھے کہ سلطنت عثمانیہ میں داخل ہو گئے، اور بہت سارے سرحدی علاقے اور گاؤں اور شہر اور قلعے انہوں نے فتح کیے. وہاں مسلمانوں کے بڑی انہوں نے زیادتیاں کی، اور مسلمان مرد عورت بچوں کو انہوں نے قتل کیا. اور بایزید ان کو جب یہ چلے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ بایزید ابھی اناطولیہ میں ہے. اس زمانے میں بایزید اناطولیہ کے مختلف علاقوں کو فتح کر کے اس کا ایک خواب تھا متحدہ اناطولیہ، پورے اناطولیہ پہ ترکوں کی حکومت. وہ سلسلہ کامیابی کے قریب تھا، اکثر اناطولیہ کو فتح کر چکا تھا. اور اس میں اتنا زیادہ وہ مشغول تھا کہ ان صلیبیوں کو یقین تھا کہ اس کے آنے سے تو پہلے ہم جناب ان کے دارالحکومت کو بھی فتح کر لیں گے. تو اس لیے وہ بہت بے فکر تھے. لیکن جب بایزید کو پتہ چلا تو یک دم سے اس نے سمجھے چند گھنٹوں میں اس نے تیاری کر لی حملے کی، اور وہاں سے نکل کے راستے سے محاذ کے قریب پہنچ گئے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب یورپین بادشاہوں کو جاسوسوں نے آ کے بتایا کہ بایزید قریب آ چکا ہے، تو انہوں نے خوب اس کی ہنسی اڑائی ہے، یعنی اس مخبر کی ہنسی اڑائی اور قہقہے لگائے کہ کیسا تو لطیفہ لے کے آیا ہے. بایزید تو یہاں سے 700-800 کلومیٹر دور ہے، تو اتنی دیر میں کیسے پہنچ سکتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ 3-4 گھنٹے بعد انہوں نے دیکھا بایزید کی فوج آ چکی ہے. یہ سارے حیران پریشان ہو گئے، اتنی تیزی سے کیسے آ گئے. اور اس کے بعد جو جناب جو جنگ ہوئی ہے تو بہت ہی شدید جنگ ہوئی. اور اس جنگ میں یورپ کے جو لشکر تھا اس میں تقریباً 1.5 لاکھ سپاہی تھے. تو 1.5 لاکھ میں سے صرف 20,000 سپاہی زندہ بچے ہیں، باقی سارے کے سارے یا قتل ہو گئے یا قیدی ہو گئے، یا جو دریا تھا جس دریا کے کنارے یہ جنگ ہوئی ہے تو اس دریا میں ڈوب کے ختم ہو گئے. اور اکثر ان کے جو شہزادے بھی تھے، شہزادے کہہ لیں یا بہت سے کہہ لیں شہزادے اور نواب اور ان کے نائٹ، وہ بھی جناب قتل ہو گئے یا قیدی بن گئے. البتہ ہنگری کا بادشاہ اور برطانیہ کا ولی عہد یہ بچ کے نکل گئے. مسلمان بھی شہید ہوئے، 30,000 مسلمان بھی شہید ہوئے. بہت ہی یعنی خونریز معرکہ تھا. اور اس کی تاریخ ہے 798 ہجری، 22 ذوالحجہ 798 ہجری کا یہ واقعہ ہے. تو چونکہ مسلمان بھی بہت شہید ہوئے تھے تو اس لیے بایزید نے کہا کہ یہ فتح مجھے مہنگی پڑی ہے اور میں اس کا بدلہ لوں گا. اور پھر اس نے جو قیدی بادشاہ تھے، شہزادے، نواب، تقریباً یہ 30 کے لگ بھگ تھے، ان میں یورپ کے بادشاہ بھی تھے، شہزادے بھی تھے، نواب بھی تھے. ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ تم نے خواہ مخواہ میرے ملک پہ حملہ کیا، تو میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا،
اور میں نے طے کیا ہے کہ میں روم میں جا کے، ویٹیکن میں جا کے سینٹ پیٹر کی قربان گاہ میں اپنے گھوڑے کو دانا کھلاؤں گا. یعنی میں نے ویٹیکن سٹی میں جا کے اپنے گھوڑے کو دانا کھلانا ہے. تو اب تم جاؤ، تم سب آزاد ہو. اس وعدے پر تمہیں آزاد کر رہا ہوں کہ تم جا کے میرے خلاف ایک نئی جنگ کی تیاری کرو. اس وعدے پہ تمہیں چھوڑ رہا ہوں. اور اب عنقریب ویٹیکن سٹی میں تم ملاقات ہوگی. تو یہ آپ یہ سمجھ بایزید کی حد سے زیادہ آپ خود اعتمادی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی آپ دلیری بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے، نہیں یہ آگے مزید بڑھتا، ساری دنیا یہی دیکھ رہی تھی کہ 1-1.5 سال میں اٹلی اور خود پوپ جو ہے وہ بایزید کے ہاتھ میں آ جائے گا. لیکن دوسری طرف جناب صورتحال کیا ہوئی کہ تیمور وہ بایزید کے ملک کی سرحدوں پر آپ ہیں. سلطنت عثمانیہ کی جو مشرقی سرحدیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نقشے میں. اب آپ تصور کریں یہ کہ اس نقشے کے اندر آپ کو جو سبز علاقہ نظر آ رہا ہے نا، اس میں صرف آپ سعودی عرب کو چھوڑ دیں اور یہ مصر کو آپ چھوڑ دیں، باقی سارا سبز علاقہ وہ سارا کا سارا یہ سمرقند اور بخارا اور یہ ہرات اور کرمان اور موصل اور تبریز اور حلب اور دمشق تک اس کے آواز آ رہی ہے؟ جی جی الحمدللہ آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، یہ سارا علاقہ تیمور کے پاس تھا. تو اب تیمور جو تھا وہ کہتا تھا کہ اس دنیا میں اب ایک ہی بادشاہ ہوگا، 2 بادشاہ نہیں ہوں. اور اس نے ایک چیز کو بہانہ بنا لیا بایزید سے لڑنے کا. وہ بہانہ کیا تھا؟ اس سے پہلے جو عراق جو اس نے فتح کیا تھا، بالکل آخری زمانے میں عراق اور شام کے کچھ علاقے اس نے فتح کیے تھے. تو یہاں کے جو حکمران تھے وہ پناہ لینے کے لیے، جان بچانے کے لیے بایزید کے پاس آ گئے. اب ظاہر ہے ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اور یہ تو پھر اتنا ظالم تھا کہ آگے سے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کسی کو امید نہیں ہوتی زندہ بچے گا. کیا عوام کیا خاص جنہیں جو جنگ میں شریک نہیں بھی ہیں ان کو بھی قتل کرا کے کھوپڑیاں ان کی مینار بنا دیتا تھا. تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا. چنانچہ وہ پناہ لینے کے لیے بایزید کے پاس آئے تھے. ظاہر ہے ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ یا شہزادہ پناہ لینے کے لیے آئے تو اس کی شان یہ کہ پناہ دے. تو اس پہ پھر تیمور نے اس کو بہانہ بنا لیا کہ تم نے میرے بھگوڑوں کو اور میرے غداروں کو تم نے پناہ کی، انہیں میرے حوالے کر دو. تو یہ اس طریقے سے یہ بات جناب ظاہر ہے بایزید نے انکار کر دیا. اور آخری ٹائم جو تھا، اس ٹائم بایزید نے طے کیا تھا کہ اٹلی سے پہلے قسطنطینیہ کو فتح کر لے گا. اس لیے یہ جو جنگ ہوئی تھی نا آخری، جو میں نے آپ کو بتایا، اس جنگ اور اس سے پہلی بھی جو جنگیں تھیں ان میں اصل ابھارنے والا وہ قیصر تھا. ساری سازشیں اس کی ہوتی تھی. تو بعض اوقات وہ قیصر اتنا چالاک تھا، خود بھیس بدل کے خفیہ طریقے سے یہاں سے نکل جاتا تھا، یورپ پہنچ جاتا تھا اور وہاں جا کر آگ لگاتا تھا. یہ ساری باتیں بایزید کو پتہ تھی. چنانچہ بایزید نے قسطنطینیہ پر 4 حملے کیے تھے. ہر حملے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی وجہ پیش آ گئی، اس کو ادھورا کام چھوڑنا پڑا. اب یہ چوتھا حملہ جو تھا اس میں قسطنطینیہ بالکل فتح ہونے والا تھا. یہ واقع ہے سن 800 ہجری کا واقع ہے. تو قسطنطینیہ بالکل فتح ہونے والا تھا. تو ادھر سے 801 ہجری کا واقع ہے. اس دوران جو قیصر تھا اس نے ایک اور کام کیا. یورپ کا تو بھڑکا ہی رہا تھا، وہ یورپ کو بھڑکانے کے ساتھ اس نے نیا کام یہ کیا کہ اس نے تیمور کو خط لکھ دیا. تیمور کو خط لکھ دیا اور اس سے کہا کہ تم بایزید کا قلعہ قمع کرو، یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے اور فلاں ہے اور ایسا ہے، اور ہماری تو سلطنت کب سے چلی آ رہی ہے، ہمیں تو خلفائے راشدین نے ہمیں کچھ نہیں کہا، ہمیں تو دولت امویہ نے کچھ نہیں کہا، بنو عباس سے ہماری دوستی رہی، اب یہ کون سی حکومت آ گئی جو ہمیں ختم کرنے پہ تلی ہے، تو یہ ظالم لوگ ہیں، تو تم ہماری مدد کرو. تو سمجھے تیمور کو ایک اور بہانہ اس کو مل گیا کہ دیکھیں اس کو تو جناب دنیا ظالم کہتی ہے اور میں انصاف کا پرچم لے کے آیا ہوں. تو اس موقع پہ جب یہ تیمور یہاں پہنچا تھا نا، یعنی اس کی اناطولیہ کی سرحدوں پر، تو اس سے مصر کو بھی خطرہ تھا. لیکن اور مصر والے وہاں پہ مملوک سلاطین کی حکومت تھی. اگر وہ چاہتے اور ادھر سے بایزید ادھر حکمت عملی سے کام لیتے، دونوں ایک ہو جاتے، تو شاید تیمور کا انجام وہ مختلف ہو جاتا. لیکن ان دونوں ملکوں نے یعنی مصر اور ترکی نے آپس میں اتحاد نہیں کیا.
حالانکہ ان کی کوئی خاص دشمنی بھی نہیں تھی، بس چند قلعوں کا معاملہ تھا، سرحدی قلعوں کا، کہ یہ کہتے تھے ہمارے ہیں، وہ کہتے تھے ہمارے ہیں. اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں یہ کوئی متحدہ طاقت نہیں بنا سکے. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ آخر تیمور نے اعلان کیا کہ آسمان پر ایک خدا ہے تو زمین پر ایک بادشاہ ہوگا. اور پھر اس نے یوں سمجھیں کہ اس نے اناطولیہ کی طرف یہ داخل ہو گیا، اور داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک کام یہ کیا کہ کئی شہروں کے عمرا سے اس نے ساز باز کی، ان کو بہت زیادہ پیسے دے کے ان کو خرید لیا، اپنے ساتھ ملا لیا، اور اپنے جاسوسوں کو پھیلایا جو جا کے لوگوں سے ملتے تھے، بڑے بڑے نوابوں سے، افسران سے. ان کو یہ کہتے تھے کہ بھئی یعنی جتنی سخاوت تیمور کی ہوگی، ظاہر ظلم تو اس سے زیادہ تھا اس کا، لیکن وہ یوں ظاہر کرتے تھے یہ بہت زیادہ مہربان ہے اور یہ بہت زیادہ پیسے دیتا ہے، بہت زیادہ رقوم خرچ کرتا ہے، آپ اس سے 100 مانگیں گے آپ کو 1 لاکھ دے دے گا. وہ بایزید کو آپ دیکھو تو کنجوس آدمی ہے، وہ تو ایک ایک پیسہ جو ہے نا جوڑ کے رکھتا ہے. تو فائدہ کسی میں ہے، آپ تیمور کی طرف ہو جائیں. تو یہ آپ کے سامنے ابھی آپ یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں، جو اس نقشے میں، یہ نقشہ تو خیر کافی بعد کا ہے، اس میں آپ اناطولی آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر آپ کو ہنگری، بلغاریہ، یہ سارے علاقے نظر آ رہے ہیں جو تقریباً بایزید کے دور میں یہ فتح ہو چکے تھے. آگے ویانا وغیرہ کے انہوں نے بعد میں فتح کیا. بہرحال روم کے بالکل قریب تھے. یہ 1-1.5 سال کی مار تھا بایزید کے لیے، روم اور مغربی یورپ. تو اچھا جی، اب آخر خلاصہ یہ کہ جنگ جو ہے نا آپس میں ٹھن گئی بالکل. تو تیمور نے، بایزید نے کو تیمور نے خط لکھا، اور وہ خط بڑا یوں سمجھے الفاظ ہی اس کے ایسے تھے کہ بایزید کو غصہ دلانے والے، یعنی اب تیمور جنگ کا بہانہ خود نکال رہا تھا. وہ الفاظ کیا تھے؟ ہماری نافرمانی سے بچنا ورنہ ہمارا قہر تم پہ ٹوٹ پڑے گا، تو تم قیل قوالو چھوڑ دو، جنگ کا ارادہ چھوڑ دو. مطلب یہ تھا کہ ہمارے تابع ہو جاؤ، ہماری ماتحتی اختیار کر لو. تو جو میں نے ایک بات طے کر لی ہے کہ دنیا میں بادشاہ ایک ہو تو بادشاہ تو میں ہی ہوں گا، تم میرے ماتحت کے طور پہ حکومت کرتے رہو. تو جب یہ تیمور نے، جب بایزید نے خط پڑھا تو اسے غصہ آ گیا. بایزید کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ طبیعت کا بہت تیز تھا، اس کی طبیعت میں جلد بازی تھی. تو ایسا نہیں کہ وہ کوئی بیوقوف آدمی تھا، لیکن طبیعت میں اس کی اتنی تیزی تھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ دربار میں بات چیت کر رہا ہوتا تھا تو اس ٹائم بھی اپنے تخت سے اتر کے دربار کے بیچ میں ہال کے اندر تیز چلتا رہتا تھا، بات کرتے کرتے ادھر چلا گیا، پھر ادھر مڑ گیا. تو ہاتھوں پیروں میں اس کے مسلسل حرکت رہتی تھی اس کے. تو اس نے جب یہ خط پڑھا تو اس نے آگے سے یعنی اس نے بھی بڑا سخت آگے سے اس نے جواب دیا، اور یہاں تک اس نے تیمور کو لکھا کہ میں نے تو اسے لڑنا ہی لڑنا ہے، اور اگر میں لڑائی سے بھاگا تو میری بیویوں کو 3 طلاق. یہ اس نے خط میں لکھا. تو تیمور نے جب اس کا جواب پڑھا تو سمجھ گیا کہ بایزید یہ مزاج کا تیز ہے، اس کو ورنہ خط میں یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ میری بیویوں کو 3 طلاق. اس نے اس کی نفسیات سمجھ لی اس کی، پھر اسی کمزوری کو اس نے اپنی فتح کا ذریعہ بنایا. چنانچہ اب یہ ہوا کہ آپ ذرا اناطولیہ کو دیکھیں ذرا، یہ ساری جنگ اناطولیہ کے اندر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تیمور آیا ہے مشرق کی طرف سے، اور یہ جہاں پہ ابھی کرسر ہے یہ علاقہ ہے انقرہ، جیسے انگورا کہا جاتا تھا. یہ جنگ تقریباً اسی جگہ پر ہوئی ہے. تو تیمور اپنا لشکر لے کے پہنچا ہے مشرق کی طرف سے، اور بایزید ہے مغرب کی طرف. اب یہاں سے بایزید کو پتہ لگا کہ تیمور کہاں پر ہے. تیمور کو آپ یوں سمجھ لیں، یہاں پہ جو اناطولیہ لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس نقشے میں، جہاں پر اے لکھا ہوا ہے نا، اے، یہ مشرقی علاقہ ہے. اناطولیہ کا جو آخری اے ہے، جہاں پہ لیا کا جو اے ہے، یہ آخری اے ہے. یہ اس علاقے میں تیمور لشکر لے کے رک گیا، بس کھڑا ہو گیا یہاں پہ لشکر لے کے. اور جہاں پہ اناطولیہ کا پہلا اے ہے، اے این، بایزید وہاں پہ تھا. اور یہ تقریباً یہ کئی 100 کلومیٹر کا علاقہ پڑتا ہے. تو بایزید اپنا لشکر لے کے یہاں سے چلا، بڑی اسپیڈ کے ساتھ چلا، اور جہاں تیمور تھا وہاں پہنچ گیا، جہاں تیمور تھا وہاں پہنچ گیا. اچھا، تیمور نے وہاں جب یہ وہاں پہنچا تو تیمور وہاں پہ نہیں تھا. تیمور ایک لمبا لشکر کاٹ کے وہاں پہنچ گیا تھا جہاں بایزید پہلے تھا. ٹھیک ہے، یعنی بایزید یہاں سے
مغرب سے مشرق کی طرف آیا، اور اس کے آنے سے تھوڑا پہلے تیمور وہ مشرق سے مغرب کی طرف چلا گیا، وہیں پہنچ گیا جہاں سے بایزید چلا تھا۔ اب جب تیمور پہنچا تو حیران کو میدان، اب اس نے اچھا تیمور کہاں پہنچ گیا تھا؟ تیمور پہنچ گیا تھا انقرہ، جو بڑا شہر تھا ان کا ترکوں کا، اس شہر کو گھیر لیا تھا اس نے، کیونکہ اب وہ تو فوج صرف اندر تھوڑی سی فوج تھی، باقی تو میدان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب جب بایزید کو چند دن کے بعد یہ خبر ملی، بایزید کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا، تو کچھ دن وہاں پہ کھڑا رہا۔ پھر جب اس کو پتہ لگا کہ تیمور نے انقرہ کو گھیر لیا ہے، تو وہ پھر جو ہے ایک طوفان کی طرح واپس آیا، اور واپسی کے اندر اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو معروف راستہ تھا جس سے وہ آیا تھا۔ جس سے وہ آیا تھا وہ الگ راستہ تھا، جس راستے سے تیمور گیا تھا وہ بالکل الگ راستہ تھا۔ ان دونوں راستوں کے بیچ میں ایک راستہ تھا جو بہت زیادہ دشوار گزار تھا، سارا پہاڑی اونچا نیچا راستہ تھا، لشکر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ لشکر کو لے کے اسی راستے میں گھس گیا۔ ادھر تیمور انقرہ کو فتح کرنے والا تھا کہ اس کو اچانک پتہ لگا جی بایزید آ گیا، تو وہ بھی حیران ہوا کہ بایزید کیسے آ سکتا ہے، یہ تو تقریباً ہفتے 2 ہفتے کا راستہ ہے۔ بایزید اس راستے سے کوئی 3-4 دن میں یہاں پہ پہنچ گیا، اور اس کی فوج کو اچانک سامنے دیکھ کے تیمور خود گھبرا گیا، اور وہ فوج کو لے کے انقرہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو مورخین کہتے ہیں یہ موقع تھا، بایزید اگر اسی ٹائم حملہ کر دیتا تو تیمور کی فوج وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کو اچانک سر پہ دیکھ، لیکن بایزید نے اپنی فوج کو آرام دیا، اور تیمور کو باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ اس نے پیغام دیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو تیمور کو موقع مل گیا اگلے دن تک، یعنی جو ایک نفسیاتی دباؤ تھا اس کے اوپر سے وہ ختم ہو گیا، اور اب اگلے دن جناب وہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جو جنگ سے پہلے جو رات تھی یہ تیمور پہ بڑی بھاری تھی۔ تیمور ایک اچھا ادیب تھا، اس کے قلم میں بڑی روانی تھی، اس نے اپنی سوانح عمری خود لکھی ہے، جو منم تیمور جہاں کشا کے نام سے فارسی کے اندر ملتی ہے، اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، میں ہوں تیمور۔ اس میں وہ لکھتا ہے اپنی سوانح حیات میں، اس رات کا ذکر کرتا ہے کہ اب کل کیا ہوگا، تو کہتا ہے میں اس رات کئی بار اپنے خیمے سے باہر آیا اور کان لگایا کہ کوئی آواز سنائی دے، یعنی بایزید کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے، مگر کوئی آواز نہیں تھی، اندھیرے ہی اندھیرا تھا، آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے۔ تو میں نے اپنے دل میں ستاروں کو مخاطب کیا، اور میں نے کہا کہ ممکن ہے کل اس میدان میں تم میری لاش دیکھو۔ اور پھر وہ پوری رات تیمور جاگا رہا، پوری رات نماز پڑھتا رہا، اللہ سے فتح کی دعا کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا بایزید کی فوج جو تھی بری طرح تھکی ہوئی تھی، یعنی اس نے جو راستہ طے کیا تھا بڑا خراب راستہ تھا، اس لیے فوج اس کی بری طرح تھکی ہوئی تھی۔ اور پھر یہ کہ اس راستے میں پانی بھی بہت کم تھا، وہ لشکر کا راستہ تھا ہی نہیں نا، تو پانی بھی دستیاب نہیں تھا، تو یہ آئے تو یہ پیاسے بھی تھے، اور ان کے آنے سے پہلے جو جتنے چشمے تھے اس علاقے کے انقرہ کے وہ بھی تیمور اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ تو یوں سمجھے کہ اب دونوں فوجوں کے درمیان کافی فرق تھا۔ بایزید کی فوج تھی 1,20,000، اور تیمور کے ساتھ تھی فوج 3,00,000، اور یعنی تعداد کے لحاظ سے تیمور کا جو پلہ تھا وہ بھی بہت بھاری تھا۔ اب جناب جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت بایزید ایک ہتھیار تھا، ایک قسم کی بیل گاڑی، وہ بیل گاڑی کہہ لیں، گھوڑا گاڑی کہہ لیں، اس کے کناروں پر جیسے ہماری چھت پہ پنکھا لگا ہوتا ہے نا، وہ اس کے کناروں پہ پنکھے لگے ہوئے تھے، اور وہ پنکھے اصل میں وہ بڑی تیز دھار تلواریں تھیں درانتیوں کی طرح۔ تو جب وہ گھوڑے چلتے تھے، کئی گھوڑے آگے بندے ہوتے تھے، گھوڑے چلتے تھے تو جس گاڑی کے پہیے کی قوت کے ساتھ وہ پنکھے بھی ساتھ میں گھومتے تھے، تو دائیں بائیں جو بھی بندہ ہوتا اس کا سر کٹ جاتا تھا، سر کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا اس پنکھے کی زد میں آ کے، تو قریب کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اچھا پھر یہ کہ اس گاڑی کے اوپر بھی سپاہی بیٹھے ہوتے تھے، اور انہوں نے بھی ڈھالیں انہوں نے لی ہوتی تھی، ان کے گرد ایک لوہے کا جنگلہ ہوتا تھا، یعنی لوہے کا خول اس میں چھپے ہوتے تھے، اس کے اندر سے وہ بھی تیر چلا رہے ہوتے تھے، اور تیر بھی عام نہیں، وہ بڑے خاص تیر ہوتے تھے، لوہے کے تیر، اور جن کے آگے جو نوک ہوتی ہے، عام طور پہ تیر کی نوک 1 انچ ہوتی ہے، وہ تقریباً 3-3 انچ لمبے تیر ہوتے تھے، 3-3 انچ لمبے، 2-2 انچ چوڑے، تو وہ جس کو لگتے تھے زرہ کے پار ہو جاتے تھے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو بایزید کی فوج، اس نے اپنی فوج کو کمان کی طرح پھیلا دیا، 3 طرف سے تیمور کی فوج کو گھیر لیا، اور آگے آگے رتھ آ رہے ہیں، تو یوں سمجھے کہ تیمور کی فوج جو تھی وہ بالکل وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تو تیمور خود یہ کہتا تھا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو
میں اس پہلے یہ سمجھتا تھا کہ بایزید کا مقل ہے. جنگ شروع ہوئی تو مجھے پتہ لگا بایزید کا مقل نہیں ہے، میں کا مقل ہوں. تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کسی پہاڑی میدان میں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ میدان کی جگہ تو میں نے خود منتخب کی تھی اپنے لیے، کھلے میدان میں لڑوں. لیکن اس کھلے میدان میں تو یہ وہ چیز لے کے آیا کہ ہمارے لیے موت تھی. چنانچہ جی یہ پہلے دن کی جو لڑائی تھی اس میں تیمور کی فوج پسپائی کی حالت میں رہی ہے. بس اس کی پوری کوشش یہ تھی کسی طرح گاڑیوں کو تباہ کرے. ان گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے جو آخری چیز تھی بارود پھینکتے تھے آگ لگا کے، لیکن وہ بارود کے بعد اتنا تھا نہیں یہ ساری گاڑیوں کو تباہ کر سکے. تھوڑا بارود تھا. یہ ان کے پاس وہ تھے کمن انداز تھے. کمند ایک چیز ہوتی ہے پھندا، وہ اس طرح پھندا پھینکا جاتا ہے جو چیز اس کے آتی ہے وہ جکڑی جاتی ہے. تو کمن اندازوں نے کمندے پھینکی، پھندے پھینک کے کئی گاڑیوں کے پہیوں کو انہوں نے جکڑ لیا، لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی اس میں. تو اب تیمور سمجھ گیا کہ ایک دن اگر اور جنگ ہوئی تو ہمارا خاتمہ ہے. تو اس نے پھر بات چیت شروع کر دی، صلح کی بات چیت، سفیر بھیجنے شروع کر دیے. یوں کر کے اس نے کئی دن تک اس نے جنگ کو ٹالا. اس دوران وہ بارود منگواتا رہا اور اس کو تیار کراتا رہا. یہ بات بایزید کو پتہ نہیں چلی. چنانچہ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی ہے یہ 19 ذوالحجہ 804 ہجری، 1 اگست 1402 عیسوی کا یہ واقعہ ہے. 804 ہجری 1402 عیسوی. تو اس جنگ میں جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اس وقت پھر ان کے پاس بارود کی بھاری مقدار تھی. تو جتنی بھی ان کی گاڑیاں تھیں انہوں نے بارود کے ذریعے جلا دی. تو آمنے سامنے پھر گھوڑوں کی اور پیادوں کی فوجیں رہ گئی. اور ظاہر پیادے بھی اس کے پاس زیادہ تھے، گھوڑے بھی اس کے زیادہ تھے. تو روایتی جنگ ہوئی ہے. پھر بھی بایزید بہت ہمت کے ساتھ لڑا ہے، لیکن اس وقت پھر اسے شکست ہو گئی کہ جب اس کی فوج کے کچھ دستے غداری کر کے بھاگ گئے، جنہیں تیمور نے پہلے ہی بہت زیادہ رقم دے کے خرید لیا تھا. تو آخر میں پھر بایزید لڑتے لڑتے آخر میں وہ گرفتار ہو گیا. اس جنگ میں خود تیمور بھی زخمی ہوا تھا. جب بایزید کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے خود حملہ کیا تو حملے میں خود یہ بے ہوش ہو گئے، زخمی ہو گئے. ادھر سے پھر بایزید کو اس کے سپاہیوں نے پکڑ لیا. تو تیمور کو ہوش آیا تو اس کو بتایا گیا جی ہم جیت چکے ہیں، بایزید گرفتار ہو چکے. تو اس کے بعد تیمور بایزید کو اپنے ساتھ لے گیا. اس کے کئی شہزادے یعنی وہ بیٹے بھی اس کے فرار ہو گئے تھے، ایک بیٹا اس کا ساتھ میں قید ہو گیا تھا. تو بہرحال اس جنگ میں تیمور کے جو سپاہی مارے گئے وہ بھی اتنے زیادہ تھے کہ اتنا نقصان اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. بہرحال یہ آپ یہ سمجھے اسلامی تاریخ کا اہم موڑ تھا مسلمانوں کے لیے. آپ یہ سمجھے یہ جنگ تباہی تھی. اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید بایزید ہی آگے اس کے جانشین کچھ عرصے میں پورا یورپ فتح کر لیتے. لیکن اس جنگ کے ہونے سے یورپ کا بھی کافی علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. قسطنطینیہ جو ہے جو دم توڑ رہا تھا وہ بھی اپنی جگہ اس کی سانسیں بحال ہو گئی، اور یورپ کو بھی مزید اس کو حوصلہ مل گیا کہ یہ تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ سلطنت عثمانیہ تقریباً 100 سال پیچھے چلی گئی اس لڑائی کے بعد. اور ظاہر تو یہ تھا کہ یہ سلطنت عثمانی ختم ہو گئی ہے، بعد میں دوبارہ شروع ہوئی ہے، لیکن اپنے فتوحات کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے اس کو دوبارہ وہاں تک پہنچنے میں اس کو تقریباً 100 سال لگے. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شکست اصل میں اسلام کی، مسلمانوں کی شکست تھی. اور تیمور کی جو فتح ہے وہ حقیقت میں وہ عیسائیوں کی فتح تھی. اور جیسا بتا چکے ہیں خود قیصر نے تیمور کو دعوت دی تھی کہ آ کے یہاں پہ حملہ کرو. تو ایک افسوسناک یہ واقعہ تھا. بایزید کی شکست کی وجہ آپ کے سامنے آئی چکی ہے. ایک تو اس کی طبیعت میں جیسے تھوڑی جلد بازی تھی، دوسرا اس لیے کہ لشکر تھکا ہوا تھا اور لشکر پیاسا بھی تھا. تیسرا یہ کہ لشکر میں سے کچھ سپاہیوں بلکہ افسران نے غداری کی اور اپنے لشکروں کو لے کے بھاگ گئے میدان جنگ سے. تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بایزید کے شہزادے جو فرار ہو گئے تھے الگ الگ قلعوں پہ میں مورچہ بند ہو کے بیٹھ گیا کہ اب دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اور بایزید گرفتار ہوا اور کافی ٹائم میں کئی مہینے آپ سمجھے گرفتار رہا. تیمور مختلف طریقے سے اس کو تذلیل کرتا رہا. اگرچہ تیمور اپنی سوانح عمری میں اس نے لکھا کہ میں نے جی بایزید کا بڑا اکرام کیا، بڑی عزت دی، لیکن یہ بات دیگر مورخین کے بیان کے خلاف ہے. دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ بایزید کو ایک پنجرے کے اندر اس نے بند کر کے رکھا تھا. تو ظاہر اس سے زیادہ بےعزتی ایک بادشاہ کے ساتھ کیا ہو.
یہاں تک بھی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ اس نے تیمور نے وہ مجلس یعنی گانے بجانے کی مجلس اس نے آراستہ کی، بایزید کو بھی ساتھ بٹھایا، اور بایزید کے گھر کی عورتیں بھی اس نے گرفتار کر لی تھی، جیسے بیٹیاں ہیں یا بیگمات ہیں، انہی کو مجبور کیا کہ جو حاضرین کو جو پینے پلانے کا یہ خدمت تم نے انجام دینی۔ تو جب یہ بایزید تو نظر نیچے جھکائے بیٹھا تھا، جب اس کی نظر اٹھی تو اپنے خاندان کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ برتن لیے گھوم رہی ہیں، تو پھر بری حالت ہو گئی اس کی۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے یہ کام تیمور نے کیوں کیا تھا، اس کی خاندان کی عورتوں کو اتنا ذلیل کیوں کیا تھا؟ تو اس دور کے ایک مورخ ابن عرب شاہ نے لکھا ہے کہ تیمور نے بایزید کے خط میں جو پڑھا کہ اس نے قسم کھائی کہ میری عورتوں کو 3 طلاق اگر میں میدان سے بھاگا، تو اس سے تیمور کو بھی غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس کی عورتوں ہی کو میں نے ذلیل کرنا ہے اس کے سامنے۔ تو اس واقعے سے پھر بایزید یوں سمجھیں کہ جیسے کہتے ہیں قسم ہارٹ اٹیک انسان کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، مطلب اس کی حالت ایک دم دن بدن گرتی چلی گئی، حالانکہ جوان آدمی تھا اور تھکن تو اس کو چھوتی نہیں تھی، لیکن دل اس کا سمجھے ختم ہو گیا۔ چنانچہ اس نے پھر کچھ ہی عرصے بعد شعبان 805 ہجری کو قید کی حالت میں فوت ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ تیمور اپنی زندگی میں کبھی رویا نہیں تھا، اس کے کبھی آنسو نہیں نکلے تھے، لیکن بایزید کی موت پر اس کو بھی ایسا صدمہ ہوا کہ اس کے بھی آنسو نکل آئے۔ تو اس کی لاش پھر اس نے اس کے بیٹے کے حوالے کی کہ اس کو جا کے اس کو دفن کر دیں۔ بایزید نے 14 سال حکومت کی ہے، عمر تقریباً اس کی 44 سال تھی۔ علماء نے بڑی تعریف کی ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ علماء سے محبت کرتا تھا اور قرآن والوں کا اکرام کرتا تھا، بہترین حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ اور حافظ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جہاد کے لیے مشہور ہوا، اور دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں تھا جس نے اس کے ساتھ دوستی نہ کی ہو، یعنی مسلمان بادشاہوں کی بات کر رہا تھا، لیکن تیمور کی بات الگ ہے۔ اور کہتا ہے مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور کفار سے جہاد میں سب سے آگے تھا، اور عوام سے ٹیکس وصول کرنے پہ تنقید کرتا تھا، یعنی عوام سے ٹیکس وصول نہیں کرتا تھا، وہ جو وصول کرتے تھے ان پہ تنقید کرتا تھا۔ تعمیری و ترقیاتی کام بھی اس کے کافی ہیں، مورخین نے نقل کیے ہیں، اور عدل و انصاف کے واقعات بھی ہیں۔ بہرحال بایزید کی موت کے بعد تیمور بھی زیادہ مدت زندہ نہیں رہا، 2 سال بعد تیمور کی بھی وفات ہو گئی، اور بایزید کی حکومت تو اللہ نے ایک سمجھے کہ ابتلا سے گزرنے کے بعد اس کو دوبارہ قائم کر دیا، سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم ہو گئی۔ لیکن تیمور نے جو اتنی بڑی حکومت قائم کی تھی، جب بایزید کے دور عروج کی حکومت سے بھی بہت زیادہ تھی، وہ اگلے چند سالوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گئی۔ صرف انہی میں سے تیمور کی یعنی پوتوں پڑ پوتوں میں سے بابر جو تھا، صرف اس کو یہ ہمت ہوئی کہ اس نے جا کے ہندوستان میں حکومت بنائی، باقی تو سب کے سب وہ قصہ پاری نہ ہو گئے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر آگے ہم یہ سلطنت عثمانی کی نشأت ثانیہ کیسے ہوئی، پھر اس دور کے سلاطین کا انشاءاللہ پھر ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔ اناتولیا کا اس وقت کیا نام ہے؟ اناتولیا یہی جو ترکی ہے، اسی کو اناتولیا کہا جاتا ہے، موجود ہمارے ملک۔ السلام علیکم۔